بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحش وانتم تبصرون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 341، آیت نمبر 54، سورۃ نمل۔ یہ چوتھا واقعہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سلامتی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچایا اور قوم کو ہلاک کیا۔ ولوطن مانا وارسلنا لوطن، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ اذ قال، جب کہا لقومی، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، بدکاری کو، یعنی مردوں سے بدکاری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وانتم تبصرون، اور حالانکہ تم سمجھدار لوگ ہو۔ یہ تبصرون بصیرت سے مشتق ہے، معنی تم علم رکھتے ہو، سمجھداری ہے کہ یہ برا کام ہے اور تمہارا عقل بھی اس کو برا سمجھتا ہے اور تمہیں باوجود اس سمجھ کے یہ برا کام کرتے ہو۔ یا معنی یہ ہے کہ وانتم تبصرون، یہ بصارت سے ہے، معنی یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ کام تم ایک دوسروں کے سامنے کرتے ہو، یہ مردوں سے اور لڑکوں سے بدکاری، اور ایک دوسرے دیکھ رہتے ہو، تمہارے اندر اتنی بے حیائی ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، یقیناً تم آتے ہو، کیا تم آتے ہو مردوں کی طرف شہوتاً، شہوت میں، من دون النساء، عورتوں کے بغیر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم قوم جاہل ہو۔ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ صحیح سمجھتے ہو کہ یہ بدکاری ہے اور علم بھی رکھتے ہو، پھر بھی وہ برا کام کرتے ہو۔ تو عالم جو سمجھتا ہے گناہ کو اور بدکاری کو اور پھر وہ کام کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، وہ جہالت سے بدتر ہے۔ فما کان جواب قومی ہی، تو نہ تھا اس کی قوم کا جواب، الا مگر سوائے اس بات کے، یعنی اور کوئی جواب نہیں تھا، یہی بات تھی کہ ان قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ اہل لوط کو اپنے گاؤں سے نکال دو، ان لوگوں کو یہاں سے نکالو بس۔ انہم اناس، یہ ایسے لوگ ہیں، یتطہرون، جو اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم بڑے پاک ہیں اور ہمیں گندہ سمجھتے ہیں۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دے دی حضرت لوط علیہ السلام کو، وآل، اس کے گھر والوں کو۔ یہ مقصدی مسئلہ ہے کہ نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے، نجات دہندہ اللہ ہے۔ الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی، قدرناہا، ہم نے اس کو مقرر کیا، اندازہ رکھا، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسایا ان کے اوپر مطرن، ایک بری بارش جو پتھروں کی بارش تھی۔ فساء مطر المنذرین، تو بہت بری ہے وہ ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش۔ قل، یہ صورت کے دعوے کے ساتھ آخری جو دو واقعہ ان کے ساتھ لگتا ہے کہ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام صفات خداوندی، کارسازی، مشکل کشائی اللہ ہی کے لیے۔ معنی یہ ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، عذاب دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ عذاب دے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ بچائے تو کوئی سزا دے نہیں سکتا۔ یہ صفات اور یہ کارسازی یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اب اعتراض کرے کوئی کہ انبیاء، اولیاء، بزرگوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، جبکہ ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے، وہ عاجز اور کمزور ہے، تو ان کی پھر کرامت کیا ہوئی؟ تو جواب دیا کہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے اپنے خاص بندوں کے اوپر، الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ نے چنا ہے۔ وہ معنی یہ ہے کہ ان کی بزرگی اور کرامت یہ ہے کہ وہ مشکلات میں اللہ کے سامنے محتاج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے اور ان کو سلامتی دیتا ہے، تو یہ ان کی عزت اور کرامت ہے، اور وہ اللہ کے سامنے محتاج ہے، وہ مختار نہیں ہے۔ وسلام، اور سلامتی اللہ کی طرف سے، علی عبادی، اپنے خاص بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اللہ خیر عما یشرکون، اس کو مسئلہ الوہیت کہتے ہیں اور مسئلہ توحید کے مسئلہ الہ کا ہے۔ اللہ معنی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے مانگنا، خیر، یہ بہتر ہے، عما یشرکون، یا ان لوگوں کے سامنے جھکنا جن کو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ معنی غیروں کی عبادت کرنا بہتر ہے یا اللہ کی؟ یہ دعویٰ توحید ہے اور دعویٰ الوہیت ہے، اور تیسرا باب شروع ہے، اس میں مسئلہ الوہیت کا، اور اس میں 8 دلائل عقلیہ ذکر ہیں، اور مسئلہ الہ کا ذکر ہے کہ حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہے۔ معنی بلکہ ہے کہ من خلق السماوات والارض، معنی اللہ کی الوہیت بہتر ہے، من کے اس کی تفصیل ہے، یہ من تفصیل ہے، اللہ معنی عبادت اللہ خیر، اللہ کی عبادت بہتر ہے، معنی ہاں، یعنی بلکہ وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور جس نے تمہارے لیے پیدا کیا من السماء، آسمان سے برسایا، ماء پانی،
فَأَنبَتْنَا بِهِ پس ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے حدائق باغات ذات بہجت جو چمک والے تر و تازگی والے ہیں۔ تو معنی جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، جس نے نباتات اگایا ہے، وہ ذات ہے جو حقدار ہے بندگی کا، جو حقدار ہے عبادت کا، جو الوہیت کا حقدار ہے۔ ما کان لکم، یہ نفی عامہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے تمہارے لیے ممکن، نہ کسی ولی کے لیے، نہ نبی کے لیے، نہ انسان، نہ جن کے لیے، کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے ان تم بھی تو کہ تم اگا سکو شجرہا، اس زمین کے درختوں کو، ایک درخت ایک پتا بھی تم نہیں اگا سکتے۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ کا معنی کہ کیا ہے کوئی ذمہ دار، یفعل ذالک، جلالین والا لکھتا ہے کہ معنی اللہ کے ساتھ یہ کام کرنے والا۔ الہ معنی افاعل ذالک مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ ان کاموں میں کہ زمین کو پیدا کرنا، آسمانوں کو، اور پھر بارش برسانا اور اس کے ذریعے سے سبزے اگانا، ان کام کرنے والا اللہ کے ساتھ کوئی اور ذمہ دار بھی ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ جو شریک ہو۔ اس کو دلیل اعترافی سکوتی کہتے ہیں، معنی انہوں نے اعتراف کر دیا کہ جی کوئی بھی نہیں اللہ کے ساتھ، لیکن اعتراف میں سکوت خاموشی ہے۔ تو بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ہے یعدلون جو اللہ کی توحید سے ہٹ جاتے ہیں۔ یعدلون عدول سے مشتق ہے، عدول معنی تجاوز، معنی اللہ کی توحید کو چھوڑ کر پھر شرک کی طرف یہ لوگ چلے گئے۔ یا یعدلون عدل سے ہے، معنی اللہ کے ساتھ یسوون، غیروں کو برابر کرتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض، آیا وہ ذات، جعل الارض معنی بلکہ وہ ذات جعل الارض جس نے زمین کو بنایا قرارن، ٹھہراؤ والی، کہ زمین کو جو ٹھہراؤ بخشا ہے، زمین ہلتی نہیں ہے، حرکت نہیں کرتی، یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں، اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے رام چندر کا، کہ پانی کے اوپر ایک بیل ہے اور اس کے سینگ ہے، اور سینگوں کے اوپر زمین کو ٹھہرا ہوا ہے، اور جب وہ کسی ایک سینگ کو حرکت دیتا ہے انہیں آرام حاصل کرنے کے لیے، تو زمین پر زلزلہ آتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جعل الارض قرارا، زمین کو قرار بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، نہ یہ کوئی ایسا مادی سسٹم ہے اور گیس وغیرہ ہے جس کی وجہ سے ایسے زلزلے آتے ہیں، ایسی باتیں بھی نہیں ہیں جو مادہ پرست لوگ، سائنسدان لوگ کہتے ہیں۔ وجعل خلالہا، اور اللہ نے بنایا اس زمین کے خلال، اس کے درمیان میں انہار، نہریں، درمیان میں پانی بھی اللہ نے جاری کیا ہے۔ وجعل لہا رواسی، اور اللہ نے بنایا اس زمین کے لیے رواسی، مضبوط پہاڑ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ نے بنایا دو سمندروں کے درمیان حاجزاً، پردہ، معنی میٹھے اور کھٹے سمندر کے درمیان میں۔ اس کی تفصیل سورہ فرقان کے اندر گزر چکی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک کوئی اور ذمہ دار اللہ کے ساتھ ہے؟ الہ معنی کوئی ہے ذمہ دار، یفعل جو کر سکتا ہے ان مذکورہ کاموں کو، کہ زمین کو ٹھہراؤ بخشے، درمیان میں نہریں چلائے، پہاڑوں کو مضبوط بنائے، اور سمندروں کے درمیان میں حاجزاً، پردے بنائے۔ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی ہے نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ امن، بلکہ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ، یجیب المضطر، جو قبول کرتا ہے المضطر معنی مجبور کی دعا کو اور اس کی حاجت کو، اذا دعاہ، جب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ المضطر اس کو کہتے ہیں جو فقر و فاقے میں اللہ کا محتاج ہے، اور جو مصیبت میں اللہ کا محتاج ہے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اللہ کے سامنے چیختا اور چلاتا ہے، اور غریب اور تنگ دست ہو تو اللہ سے اپنی ضرورت اور حاجت مانگتا ہے، تو وہ آدمی ہے۔ اذا دعاہ، جب اللہ سے مانگتا ہے۔ ویکشف السوء، اور اللہ دور کرتا ہے السوء معنی بری حالت کو، اس غربت کو، اس کا عذاب کو، بیماری کو ختم کرتا ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ، اللہ بناتا ہے تم کو خلفاء الارض، زمین میں آباد، یعنی زمین میں رہنے والے، آباد جانشین اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ ایک قوم چلتی اس کے بعد دوسری آتی ہے، الی آخری۔ الہ کا کوئی ہے ذمہ دار، مع اللہ، اللہ کے ساتھ ان کاموں میں، یعنی کوئی ایسا کام کرنے والا ہے۔ حاصل یہ کہ لا الہ الا اللہ، قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ لا الہ معنی لا خالق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ولا منزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے بارش پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ فانبتنا بھی معنی لا منبتا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی آسمان سے اور زمین سے، جو مطلب زمین کے اندر نباتات اگانے والا، اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ معنی لا جاعل الارض قرارا، ولا جاعل خلالہا انہارا، ولا جاعل لہا رواسیا، اور اس طرح بین البحرین حاجزا، لا الہ الا اللہ۔ لا مجیب المضطر الا اللہ، اور لا الہ معنی لا کاشف للسوء الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ۔ اما یہدیکم، کیا وہ ذات جو راستے دکھاتی ہے تم کو، فی ظلمات البر، جنگلوں کے اندھیروں کے اندر، معنی صحرا کے اندر
اور جب بارش ہوتی ہے اور اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، اور بارش کے اور دھند کے اور سخت اندھیروں کے اندر تمہیں کون راستہ دکھاتا ہے، والبحر سمندر کے اندر، ومن یرسل الریاح اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن مانا خوشخبری، بین یدی رحمتی اپنی بارش سے پہلے، الہ کوئی ہے ذمہ دار اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک، تعالی اللہ اللہ پاک کے عما یشرکون ان شرکا سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اما یبدأ الخلقہ کوئی ہے وہ ذات جو پہلی مرتبہ پیدائش کرے، ثم یعیدو پھر دوبارہ اس کو لوٹائے، ومن یرزقکم کون وہ ذات ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، الہ مع اللہ کوئی ہے ذمہ دار اللہ کے ساتھ ان کاموں میں کوئی شریک، جواب نہیں ہے۔ قل ہاتو کہہ دیجئے کہ لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، برہان مانا مضبوط دلیل تمہارے شرک کے اوپر کہ تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ فلاں ولی بزرگ شریک ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ 15 دلائل حاصل ہوئے، دلائل عقلیہ، جس میں اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی بارش برسانے والا ہے، اللہ ہی سبزہ اگانے والا ہے، اللہ ہی ظلمات البر اور بحر کے اندر راستہ دکھانے والا ہے، اللہ ہواؤں کو بھیجنے والا ہے، اللہ ہے اول پیدا کرنے والا ہے، دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہے آسمان و زمین سے روزی دینے والا۔